وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آپ لوگ خیریت سے ہیں؟ جی الحمد للہ۔ جی الحمد للہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار. ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. جی تو ابھی تک ہم لوگوں نے حروف تہجی اور اس کے بعد پھر زبر زیر پیش کا قاعدہ پڑھا ہے، اور ان سب کا قاعدہ، ان کے کھینچنے کی مقدار، جو بھی کچھ تھا، معروف مجہول، یہ ساری چیزیں آپ لوگ کو بتائی گئی ہیں۔ تو آپ لوگوں نے اس کو پڑھا ہے کہ نہیں؟ پھر سے گھر پہ نے ریویژن کیا؟ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ سر، آج میری فرسٹ کلاس ہے۔ جی آج آپ کی کلاس ہے، تو جو پہلے کی جو ویڈیوز ہیں وہ آپ لوگ جا کر دیکھیں، جی ویڈیو وغیرہ۔ جی جی جی، ٹھیک ہے۔ ہم، ویڈیو وغیرہ آپ لوگ جو بھی ہیں، جو بھی اس میں مسئلہ ہوتا ہوگا تو ویڈیو میں ساری چیزیں بتائی جاتی ہیں، آپ لوگ بار بار جا کر اس کو دیکھیں، کون سا بڑا مسئلہ ہے دیکھنے میں، ہاں، اس کو بار بار دیکھ لیا کریں۔ اور اس وجہ سے بھی دیکھیں کیونکہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے آج کل، ہر چیز سوشل میڈیا سے ہی وائرل ہوتی ہے، آگے جاتی ہے۔ تو یہ جو بھی کام ہو رہا ہے یہ اچھا کام ہو رہا ہے، یہ نیک کام ہو رہا ہے کہ لوگوں کو تجوید پڑھایا جا رہا ہے، قرآن سیکھنے کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے۔ یہ چیزیں یوٹیوب پہ یا پھر سوشل میڈیا کے جس بھی پلیٹ فارم پہ ڈالی جا رہی ہیں، تو آپ لوگ اس کو سپورٹ کریں، اس کو دیکھیں، ویڈیو کو دیکھیں، لائک کریں کہ سبق جی چلتا جی جائے اور پیچھے شروع کر دیا تو اس کو آخری دم تک ہر چیز اس کو ساتھ لے کر چلنا پڑتا ہے۔ اگر کوئی قرآن کا حافظ ہے تو اسے ہمیشہ قرآن پڑھنا پڑے گا، کوئی قرآن کا حافظ نہیں ہے اگر ایسے بھی اگر تلاوت کرتا ہے تو اسے ہمیشہ ساتھ لے کر چلنا پڑے گا۔ اگر تلاوت کرنا کچھ دن، وہ کچھ مہینے، کچھ سال چھوڑ دے تو اس میں غلطیاں ہونے لگیں گی۔ اسی طریقے سے تجوید وغیرہ جو اس نے پڑھا ہے وہ دماغ سے نکل جائے گا، جو تہجی وغیرہ جو مخارج پڑھے ہیں وہ دماغ سے نکل جائے گا۔ تو یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ اور کتابیں ہیں جو سلیبس میں ہوتی ہیں، وہ اگر انسان کلاس آگے بڑھ جائے یا کلاس آگے بڑھ جاتا ہے تو پیچھے کے سلیبس پیچھے چھوٹ جاتے ہیں، لیکن یہ قرآن آخری دم تک انسان کو ہر چیز کے رہنمائی کے لیے بھی، تلاوت کے لیے بھی، ہر چیز سے ساتھ لے کر چلنا پڑتا ہے، اس لیے اس کو دھیان میں رکھنا اور بار بار پڑھنا، اس کو دہرانا بہت ضروری ہے۔ جی
تو پیش تک کا قاعدہ ہم لوگوں نے پڑھا، اس کو آپ لوگ جتنا پڑھیں اتنا دھیان میں رکھیے، تاکہ جب بھی آپ لوگوں کا ٹیسٹ لیا جائے، پوچھا جائے، تو آپ لوگ اس میں کامیاب ہوں، مکمل کامیاب ہوں۔ تو آج ہم آگے کا قاعدہ جو پڑھیں گے وہ آ، آگے بڑھائیں، دیکھیں کون سا قاعدہ ہے۔ یہ تو پیش کا ہے نا، پیش کے آگے نیا سبق کون سا شروع ہوتا ہے؟ اس کے بھی آگے یہ، ہاں یہ پیج نیچے 22، 22۔ ہاں دیکھیے یہ سبق نمبر 5 ہے۔ اوپر لکھا ہوا ہے جزم یا سکون۔ جزم اور سکون یہ کیا چیز ہے؟ پھر نیچے قاعدہ لکھا ہوا ہے کہ جزم ایک علامت ہے۔ جزم ایک علامت ہے، اور جزم کو سکون بھی کہتے ہیں۔ جس حرف پر جزم سکون ہو تو اس حرف کو ساکن کہتے ہیں۔ اس کے بعد پھر نیچے لکھا ہوا ہے کہ اپنا ہاتھ ٹیبل پر مار کر بچوں کو سمجھائیں، جس طرح ٹیبل پر مارنے سے ایک آواز نکلتی ہے، اسی طرح جس حرف پر جزم یا سکون ہو اس حرف کی آواز پیچھے والے حرف سے مل کر ایک آواز بن جاتی ہے، جیسے حمزہ فا زبر اف الف۔ اس کے بعد پھر دیا ہوا کہ حمزہ فا کے بعد پھر حمزہ میم زبر ام وغیرہ، اس طرح کی۔ تو یہ اپنا ہاتھ آپ کسی ٹیبل پر یا کہیں بھی اس طرح مارے تو ایک آواز آتی ہے، اور وہ آواز جا کر کہیں ایک جگہ دب جاتی ہے، وہ آواز کہیں رک جاتی ہے۔ تو اس طرح کے جیسے اب ام، اس طرح سے نیچے دیا ہوا ہے اب اب۔ ہاں اگر دونوں پر زبر ہوتا تو ہم اب پڑھتے، یا اسی طرح سے ای بھی پڑھتے، لیکن یہ آواز جا کر کہیں ایک جگہ ادھوری ہے اور تھم جا رہی ہے، جیسے حمزہ با زبر اب، اس طرح سے آواز وہ تھم جا رہی ہے۔ تو جزم اور یا سکون اس کے معنی ہوتے ہیں، اگر آپ کو سمجھانے کے لیے میں بتا دوں، ٹھہراؤ، ہاں ایک جگہ کہیں رک جانا، تھم جانا، بس جانا، اس چیز کو جزم کہتے ہیں، ساکن کہتے ہیں۔ جس حرف پر وہ آئے گا وہ حرف ساکن ہو جائے گا، جیسے نیچے با پر جزم ہے، اور اس کے بعد پھر آگے با پر ہے، با پر یہ جو علامت دی ہوئی ہے اسے جزم کہتے ہیں۔ تو اس با پر جو جزم ہے، اس با کو کیا کہیں گے؟ ساکن۔ اس کو پڑھا کیسے جائے گا؟ جس حرف پر جزم آ جائے، یعنی جو حرف ساکن ہو، اس کو اس کے پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھا جائے گا، جیسے نیچے آپ کو دکھایا گیا ہے، حمزہ پر زبر ہے اور اس کے بعد با ہے، با پر جزم ہے، با ساکن ہے، تو با کو پیچھے والے حرف یعنی حمزہ سے ملا کر پڑھیں گے، جیسے حمزہ با زبر اب۔ اسی طریقے سے حمزہ با زیر اب، حمزہ با پیش اب، حمزہ تا پیش ات، حمزہ تا پیش ات، حمزہ تا پیش ات۔ اسی طریقے سے حمزہ تا زبر اف، حمزہ تا زیر اف، حمزہ تا پیش اف۔ اسی طریقے سے حمزہ جیم زبر اج، حمزہ جیم زیر از، حمزہ جیم پیش اج۔ اس طریقے سے جس حرف پر بھی جزم آ جائے اس کو پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھی جاتی۔ اور جزم کے معنی جیسے آپ کو بتایا کہ ٹھہراؤ ہے، رک جانا، تھم جانا، اور یہاں پہ جیسے ایک مثال دے کر انہوں نے سمجھایا ہے کہ اپنا ہاتھ ٹیبل پر یا کسی جگہ دیوار پر مارے، اس طرح سے ایک آواز آتی ہے اور وہ آواز وہیں پر دب جاتی ہے، اس سے آگے آواز نہیں جاتی۔ تو اسی چیز کو جیسے حمزہ فا زبر اف، حمزہ میم زبر ام، اس طرح کی آواز۔ تو اس قاعدے کو آپ لوگ لکھیں، یا پھر جن کو اردو پڑھنا آتا ہے ان کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، وہ کتاب میں دیکھ کر قاعدہ یاد کر لیں۔ کہ جزم ایک علامت ہے، جیسے آپ نے ابھی علامتیں پڑھی، جیسے زبر، زیر، پیش، یہ ہاتھ جو تھا یہ بھی ایک علامت تھی۔ اسی طریقے سے جزم بھی ایک علامت ہے، ایک نشانی۔ علامت کے معنی ایک نشانی، ایک سمبل۔ جزم ایک علامت ہے، اور جزم کو سکون بھی کہتے ہیں۔
جزم ایک علامت ہے اور جزم کو سکون بھی کہتے ہیں. جس حرف پر جزم یعنی سکون ہو تو اس حرف کو ساکن کہتے ہیں. جزم ایک علامت ہے، ہاں، اس کو سکون کہتے ہیں، لیکن جس حرف پر یہ آ جائے گا اس حرف کو ساکن کہیں گے. اس علامت کو سکون کہتے ہیں، جس حرف پر یہ آئے گا وہ حرف ساکن ہو جائے گا. سکون ساکن یہ ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ جس حرف پر یہ نشانی یعنی سکون آ جائے گا وہ حرف ساکن ہو جائے گا. ہاں، اسی طریقے سے ہاں نیچے لکھا ہوا ہے کہ پھر اپنا ہاتھ ٹیبل پر مار کر بچوں کو سمجھائیں. یہ چیز یاد کر لیجئے گا، کوئی مشکل نہیں ہے. اپنا ہاتھ ٹیبل پر مار کر بچوں کو سمجھائیں کہ جس طرح سے ہاں حرف پر جزم یا سکون ہو اس کی آواز پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھی جاتی ہے. ٹیبل پر مارنے سے جیسی آواز آتی ہے ویسی ہی آواز آئے گی، ویسی ہی آواز آئے گی. ایک آواز بن جاتی ہے، جیسے حمزہ فا زبر اف، حمزہ میم زبر ام، اور نیچے کا جو مشق سب دیا ہوا ہے. اس میں سمجھ میں آ گیا کہ کوئی مسئلہ ابھی کسی کو؟ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی استاد یہ ہے نا اج 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 آہ ہوں اہ اق جی جی اق نہیں کیا استاد؟ ہاں ہاں، اخ اخ اخ، اق آہ اہ اوہ اح اق اح اح. آہ اہ اس طرح سے اوہ. دیکھیے آواز اس طرح سے نہیں جانی چاہیے نا، جیسے اب اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے. ایک آواز ہے وہ آواز وہیں پر تھم جائے، جیسے اب، وہ ب نہیں ہونا چاہیے، اب نہیں ہونا چاہیے. جی جی یہاں سے پڑھتی ہوں استاد. اج 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 آہ ای اوہ اق اق اخ. ہوں، ہاں ہاں. اگر آواز وہ آ جائے گی آگے تو پھر وہ مسئلہ ہو جائے گا. آگے آپ پڑھیں گی ایک قاعدہ ہے. ہاں، اس میں کوئی کمنٹ کر رہا ہے کہ قلقلہ، قلقلہ وہ الگ چیز ہے. ہاں، تو اسی طرح کی آواز اس میں بھی آتی ہے قلقلہ. لیکن یہاں پر جیسے میں بتا رہا ہوں نا، آپ کسی جگہ پر اپنا ہاتھ مارے تو آواز تھم جاتی ہے، رک جاتی ہے، اس کے آگے کوئی آواز نہیں آتی. تو جس طرح سے اب، یہ غلط ہو جائے گا. اب اب، میں پڑھ دیتا ہوں ایک بار پورا. جی جی اب 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 ات 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 اف 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 اج 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 اح 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 اخ 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 اد اد. اگر آگے آواز نکل جائے گی جیسے اد 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 تو یہ غلط ہو جائے. اد اد جو دال ہے اس کی آواز وہیں پر تھم جائے. اد اد اخ اح، اس طرح سے. جی. ہاں، اب پڑھنے کی کوشش کریں، پڑھ کر بتائیے آپ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب 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 ہاں، ات یہ نہیں، اب صحیح نہیں ہو پا رہا ہے آپ کا. اب 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 یہ جو آخر میں ب کی آواز نکل جا رہی ہے، اب اب، یہ غلط ہے. اب آواز وہیں پر رک جائے. اب 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 اس طرح سے. اب جی اب 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 ات جی اس جی، اس طرح سے. ات جی، اس آتا اچ. نہیں، آتا نہیں. ہاں ہاں، تو اس میں مسئلہ ہے، پریکٹس کریے. آج یہی سبق رہے گا آپ لوگوں کا، اس میں آپ گھر جا کر پریکٹس کریں گے، کل یہ آپ سے سنا جائے گا. ہاں ٹھیک جی ہے. یہی ہاں، تو مشق اور کرنا کوئی ہے. جس کو نہ سمجھ آیا؟ جی جی ہاں، یہی مشق کرنا ہے. کرنا ہے. جی جی، اسی کا مشق جی کرنا جی ہے آپ جی. لوگوں کو. ہاں، اور کوئی جس کو کچھ نہ سمجھ میں آیا؟ استاد ایک دفعہ میرا بھی سن لیں. ٹھیک ہے، سنائیے. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب 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 ات 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 اس 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 اج 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 اح ای اح اخ 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 اد اد. ہاں، یہ چیزیں تو آپ کی صحیح ہیں.
لیکن آپ نے مخرج مخرج پڑھا ہے کہیں اس سے پہلے؟ جی ابھی نہیں. ہاں، تو آپ کو مخرج میں محنت کرنا پڑے گا. باقی آپ جو جی جی یہ چیز ہے جزم کا جو یہ قاعدہ تو آپ کا صحیح ہے، لیکن آپ کو مخرج میں محنت کرنا پڑے گا، کیونکہ ابھی اب جو آگے ہے آپ نے اس کو اس پڑھ دیا نا، تو یہ غلط ہو جائے گا. جی سا ہے تو اس کا ایک الگ کا، آپ اسی لیے پیچھے کی ویڈیو دیکھیں. ہاں جی میں سارے ویڈیوز ہاں دیکھ لوں گی اور پریکٹس کروں گی. جی. اف اف اج 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 اح 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 اخ اخ اخ. ہاں، اس کے بعد یہ کتاب آپ کو PDF میں اگر آپ کے پاس موجود ہے، جی نہیں. ہاں، تو آپ ایڈمن کو ہمارے میسج کر دیں گی تو وہ آپ کو کتاب بھیج دیں گی. ہاں، تو آپ کتاب شروع سے دیکھیں. تو اس میں جو پہلا جو الف با تا جہاں لکھا ہوا ہے، تو وہاں مخارج بھی لکھے ہوئے ہیں، کون سے الفاظ کون سا حرف زبان کے کس حصے سے، منہ کے کس حصے سے لگ کر نکلتا ہے. تو یہ چیزیں آپ دیکھ لیں گے تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گا. اور ویڈیو بھی آپ ضرور سنیں، اس میں سننے سے آپ کو فائدہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے؟ جی ہاں، مخارج پر محنت کر لیجئے سب سے پہلے، یہ سب سے پہلی بات. اس کے بعد یہ چیزیں آپ کی صحیح ہیں، مخرج صحیح ہوگا تو باقی چیزیں انشاءاللہ خود بخود صحیح ہو جائیں گی. ٹھیک ہے؟ جی انشاءاللہ. جی ٹھیک ہے. اور کوئی؟ استاد السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاد میں جی جو مکتب میں پڑھا تھا، میرے استاد پڑھائے تھے جی جی کہ جو الفا والے لیٹر ہیں، 5 لیٹرز ہیں، دال، تو اس کو جو ہم سکون کریں گے تو اس کو ڈبل ساؤنڈ سے پڑھنا چاہیے، جیسے زب زبر اب ویسا بولے تھے، وہ صحیح نہیں ہے کیا استاد؟ پڑھیں گے. ابھی آپ یہ اب چیزیں جو آپ جو بتا رہے ہیں نا، ویسا. یہ جزم کا قاعدہ جی نہیں ہے، یہ دوسری کسی کا قاعدہ. جی جب یہی کتاب ہے، اس کتاب میں آگے ابھی اس کا قاعدہ آئے گا تو وہاں آپ کو بتایا جائے گا. فی الحال آپ اس چیز کی مشق کریں کہ اس کی آواز جیسے، جی ہاں، اس میں بھی قاعدہ ہے. جیسے اب آپ جو بتا رہے ہیں کہ حمزہ با زبر اب، اس کی ڈبل آواز آئے گی، جی تو اس میں قاعدہ ہے ہر جگہ حمزہ با زبر اب نہیں ہوگا. جی با کے بعد کچھ لمیٹڈ حروف ہیں، وہ آئیں گے تبھی اس کی آواز ڈبل ہوگی. اچھا اچھا. بات سمجھ رہے ہیں؟ اوکے، جزاک اللہ جیسے استاد. ہمیشہ جہاں کہیں بھی حمزہ با زبر آ گیا تو ہر جگہ حمزہ با زبر اب نہیں پڑھا جائے گا. قرآن جب جی آپ پڑھیں گے تو کہیں ایسا ایسا ہوگا کہ حمزہ آئے گا پھر با آئے گا، پھر با کے بعد اور بھی حرف آئیں گے نا. جب سینٹینس بنے گا تو کوئی تو حرف آئے گا ہی. تو الف سے یا تک ہر حروف کے آگے اب وہ نہیں پڑھا جائے گا. اس میں کچھ لمیٹڈ حروف ہیں، ان میں سے ہی آئیں گے تب اس کی آواز ڈبل ہوگی، نہیں تو وہ اب ہی ہوگا. جی ٹھیک ہے انشاءاللہ. ہاں، باقی جو آپ نے پڑھا ہے وہ غلط نہیں ہے، اب اس کو آئے گا. یہاں بس اس چیز کا مشق آپ کو کرنا ہے کہ اس میں اس کی آواز ڈبل نکلے گی، کہاں سنگل ہوگی، اس کا قاعدہ جب جیسے جیسے آپ آگے پڑھیں گے تو آتا جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے؟ اوکے اوکے انشاءاللہ. اور کوئی سوال؟ اور کوئی ہے کسی کو، جیسے کوئی جیسے بھائی کو تھوڑا کنفیوژن ہوا تو انہوں نے پوچھ لیا، تو اور کوئی بھی ہو. سوال کرنے سے کنفیوژن اور جو مسئلے ہوتے ہیں وہ حل ہو جاتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں، دماغ دل کو تسلی ہو جاتی ہے. اس لیے کوئی بھی بات ہو تو فوراً پوچھا کریں آپ لوگ. ان کو یہ کنفیوژن تھا، اب ان کو انشاءاللہ دور ہو گیا ہوگا وہ کنفیوژن. تو اسی طریقے سے جیسے قاعدے ہوتے ہیں بہت سے، اب آگے جب آپ پڑھیں گے تو قاعدہ آئے گا، اظہار آئے گا، اخفا، جو قاعدے کے جو نام ہیں، اظہار، اخفا، کہاں کون سی آواز ناک میں جائے گی، کون سی آواز ناک میں نہیں جائے گی، تو یہ ساری چیزیں آگے آئیں گی. تو اسی طریقے سے کہاں آواز ڈبل ہوگی، کہاں آواز اس کی سنگل رہے گی، وہ قاعدے کے اوپر ہے. سب کو آ گیا سمجھ میں؟ کسی کو کوئی مسئلہ نہیں؟ جی استاد کچھ مسئلہ نہیں. اچھی بات ہے. تو پھر میں ایک دو لوگ سے پڑھوا کر ایسے پوچھ لیتا ہوں، ٹیسٹ لے لیتا ہوں شاید. تو نشت فاطمہ،
السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی حمزہ با زبر اب اس طرح سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ات ات رکے ات. یہی اسی چیز کا مشق جو ہمیں کرنا ہے، جو آپ اب 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 ات 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 یہ نہیں ہونا چاہیے. اب اچھا ٹھیک ہے. اب تھوڑا اور. اب 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 نہیں، اب منہ کو بند کر دیجئے. منہ کو پھر سے مطلب وہ اسپرنگ ہو نہ، پھر اوپر نیچے نہ ہو. اب کی آواز جہاں ہے وہیں پر منہ بند ہو جائے، وہیں پر زبان پیک ہو جائے، پھر نہ کھولے. ٹھیک ہے. اب اب جی ہاں. اب 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 اب. بہت زیادہ نا. ایک بات اور دھیان کہ ہاں ایک دم بالکل آسانی سے. اب 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 ات ات ات. میری آواز میں کہیں ایسا ہو رہا ہے اب اب؟ نہیں. ہاں تو اس طریقے کا یہی آپ لوگوں کو مشق کرنا ہے. جی تو بالکل جیسے کہہ رہا ہوں کہ جیسے بات اب ہمیں حرف کو نکالنا ہے تو بس یہاں پہ ہوٹ سٹے تو بس ایسے بند ہو جائے، پھر اس طرح سے اوپر نیچے نہ ہو، بس وہیں بند ہو جائے. اب اور ہلکے سے، بہت زیادہ اس پہ زور نہیں، دباؤ ہوگا تو پھر وہ نکل ہی جائے گا. ہلکے سے. اب 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 ات 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 اج 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 اح 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 اخ 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 اد اد. اس طرح سے. ٹھیک ہے. ایک بار سناؤ. ہاں جی پڑھیے. اب نہیں، تھوڑی سی پریکٹس تھوڑا. کرنا پڑیں گی، شاید ہو جائے گی ویسی ساؤنڈ. جی سبق تو بہت آسان تھا، کوئی مشکل نہیں، جلدی سے ہو بھی گیا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس میں پریکٹس کرانا پڑے گا نا. جب تک یہ صحیح نہیں ہوگا تو اس کو آگے نہیں بڑھا سکتے ہم نا. جی نہیں تو پھر یہ اصل میں اگر غلطی رہ جائے گی تو پھر یہ ہمیشہ کے لیے باقی رہ جائے گا. اور ہم پڑھ اسی لیے رہے ہیں تاکہ یہ درست ہو جائے. تو جب تک ایک چیز صحیح سے درست نہ ہو جائے، کیونکہ ابھی جہاں جو چیزیں اتنی زیادہ سیریس والی نہیں تھی ان کو جلدی سے آگے بڑھا دیا گیا، لیکن اب چیزیں جو آئیں گی وہ زیادہ سیریسلی ہوں گی، ان کو زیادہ اور ایکسپلین کرنا پڑے گا، ان کو زیادہ سمجھانا پڑے گا، ان کو زیادہ پریکٹس کرنا پڑے گا نا. جی ہاں اس لیے اس میں محنت کریے اور پریکٹس. ایک دن میں ایک سبق بڑھ ہی جائے، نہیں تو زیادہ دن زیادہ سبق پڑھنے سے بھلے ہی کتنی اچھی بات ہو لیکن وہ بوریت آئی جاتی ہے. ٹھیک ہے. یس. جی ثانیہ فردوس. جی آپ پڑھیے. السلام ثانیہ علیکم. فردوس. وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی اب 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 ات ات ہم، ات اج 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 اح 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 اخ 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 اد اد. ہم. ہاں آپ کا بھی کہیں کہیں ایسا ہے جہاں ڈبل آواز آ جا رہی ہے، تو اس میں ہے. ایسا تو نہیں ہے نا کہ میں نے جو بتایا وہ سمجھ میں نہیں آیا ہے؟ نہیں شیخ آ گیا ہے، وہ بولنے میں وہ ہاں ڈبل یہ آواز. وہی ہاں. تو مطلب دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں نا. اگر ایسا ہو کہ میں نے جو کہا وہ کسی کو سمجھ میں نہیں آیا تو وہ الگ چیز ہے، اگر تو پھر بتایا جائے گا. لیکن اگر پریکٹس کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ لوگ اس کو پریکٹس کریں. بس ایک بار پھر سے بتا دیتا ہوں کہ جیسے دیکھیے جزم جو ہوتا ہے اس کو سکون بھی کہتے ہیں. ہاں اور جس حرف پر یہ آ جائے گا وہ حرف ساکن ہو جائے گا، اور وہ حرف اپنے پہلے والے حرف سے ملا کر پڑھا جائے گا، اپنے پیچھے والے سے. جیسے با پر اگر جزم ہے، با ساکن ہے تو اس سے پہلے دیکھا جائے گا یہاں تو الف ہے
لیکن کہیں با بھی ہو سکتا ہے، کہیں تا بھی ہو سکتا ہے، کہیں تا بھی ہو سکتا ہے، جیسے با با زبر بب ہو سکتا ہے، جیم با زبر جب ہو سکتا ہے، تو اس سے پہلے والے حرف سے ہی وہ ملا کر پڑھا جائے گا۔ اور اس کی آواز کو سمجھانے کے لیے کتاب میں بھی ایک چھوٹا سا اگزامپل مثال دیا گیا ہے کہ اپنے ہاتھ کو کسی جگہ ایسے ٹیبل پر مارے، وہ آواز جیسے وہ رک جاتی ہے، تو اسی طریقے سے اس کی آواز بھی نکلتی ہے، اور اس کے معنی ہوتے ہیں ٹھہراؤ، ہاں، ٹھہر جانا، بس جانا، رک جانا۔ تو جیسے اسی طریقے سے حمزہ فا زبر اف، حمزہ میم زبر ام، اور ام اف، اس طرح کی آواز نہیں نکلنی چاہیے۔ بس یہ چھوٹا سا اس کا قاعدہ ہے۔ شیخ تو ہاں والے جو جی بات ہے نا اس میں ایسی آواز آ رہی ہے رکنے پر، جب با جو ہے، ہاں اب جی جی ایسے ہم پڑھیں گے تو اس میں ڈبل ہی آواز آئے گی، وہ والا ہاں، تو اسی کا جو تو ہے مشق نا کرنا ہے، اب میں بھی تو پڑھ رہا شاید، ہوں، جیسے حمزہ با زبر اب، جی میری ویسے آواز پڑھیں ڈبل گے آ رہی ہے؟ تبھی صحیح ہوگا نا، کیسے؟ جیسے ہمیں تھوڑا بہت ہو رہا ہے ایسے، اب 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 وہ تو پھر مسئلہ ہو جائے گا نا، پھر صحیح اس کو کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ہاں، یہ اسی کا تو پریکٹس کرنا ہے، اسی کو تو صحیح کرنا ہے ہمیں، تو صحیح کریے، پہلے سے جی ہی شیخ، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ نہیں ہوگا، پریکٹس کریے۔ ہم لوگ بھی چھوٹے چھوٹے تھے تو ہم لوگ سے بھی نہیں ہوا تھا، ایک بار میں نہیں ہوتا، کسی سے نہیں ہوتا، اور جب ایک بار ایج زیادہ ہو جاتی ہے یا 20 تک، تو پھر تھوڑا اور مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ زبان ہماری موٹی ہو جاتی ہے، تو مخارج کو ادا کرنا، قاعدے کو پورا کرنا، یہ تھوڑا اور مشکل ہو جاتا ہے۔ اور بچپن میں زبان پتلی ہوتی ہے اور آواز بھی تھوڑی نرم ہوتی ہے، تو بچپن میں زیادہ جلدی سیکھنے میں آسانی ہو جاتی ہے، تو ابھی مشکل نہیں ہے انشاءاللہ، سیکھنے کی کوئی ایج نہیں، کوئی عمر نہیں، اللہ تعالیٰ آسانی سب کے لیے کرے گا۔ اللہ کی کتاب ہم لوگ سیکھ رہے ہیں تو اس میں کوئی مشکل نہیں ہوگا، تو پہلے سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تو آپ لوگ مشق کریے، پریکٹس کریے، سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ہاں، بس یہ یاد رکھیے کہ اس کی آواز ایک جگہ تھم جائے، آواز اب اس طرح کی آواز نہ آئے، ہاں، اب منہ کو بند رکھیے، اب، 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 ات، 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 اس، اج، 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 اح، 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 اخ، 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 اد، اد، اس طرح سے۔ اور کوئی؟ شیخ صرف تو میرا مسئلہ ایک اور ہے، ابو عباد، جی، السلام علیکم استاد۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، تھوڑا رکیے، دو اعوذ باللہ 5 سیکنڈ۔ ہاں ہاں، بولیے سسٹر ثانیہ، جی پھر تو آپ کچھ ہم بول رہی کہہ تھیں، رہے جی تھے جلدی۔ شاید کلکلا والے جو الفاظ ہیں نا ان میں ایسی ہی ساؤنڈ آتی ہے، اس کے علاوہ جو الفاظ آئیں گے ان میں ہمیں ایسے ڈبل آواز نہیں کرنی ہے، کلکلا جیسی ہے نا، جیسے کہ اب ام، میں یہ کلکلا والے نہیں ہے تو اس میں نہیں آئے گی آواز، وہ چیزیں میں نے آپ کو یہ اب جو بتایا، ہے با، آتی با جو ہے اسی طریقے سے فا، اور جو بھی قلقلہ کے جو الفاظ ہیں، ہاں، اس کی آواز ڈبل ہوگی، لیکن اس کا بھی قاعدہ ہے، ہر جگہ ڈبل نہیں ہوگی، اس کے پیچھے، اس کے آگے کون سا حرف آ رہا ہے، الف سے یا تک کون سا الفابیٹ آ رہا ہے، یہ چیزیں آگے دیکھنا ہوگا۔ ہوں جی شیخ، 1 منٹ میں ذرا سا آج تھوڑا سا دیکھ لیتا ہوں قلقلہ والا، پھر وہاں سے بھی آپ لوگوں کو سمجھا دیتا ہوں۔ ہاں، اس میرے میں پاس، ابھی سیم ہی تھا شیخ، ابھی ہم نے دیکھا اس میں یہ جو اب آیا ہے نا اس میں بھی سیم ہے، جی جی، میں آپ لوگوں کی بات سمجھ رہا ہوں، جو آپ بتانا چاہ رہے ہیں نا میں وہ سمجھ رہا جی جزاک اللہ خیر۔ ہوں۔ ہاں، کتنے نمبر پیج پر ہے یہ قلقلہ کا قاعدہ؟ 5 استاد۔ 37 30؟ 37
مجموعہ قطب جدین ہے. جب ان پر جزم ہو تو پڑھتے وقت ان کی آواز ان کے مخرج سے ٹکرا کر الگ ہو جاتی ہے. نوٹ: حروف قلقلہ کے علاوہ کسی بھی جزم والے حرف میں قلقلہ نہیں ہوگا. جیسے اق، حمزہ، قاف، اس کے بعد حمزہ ہے، قاف، حمزہ، اس کے بعد فا ہے ساکن، پھر اس کے بعد قاف ساکن قلقلہ ہوگا، اس لیے کہ قاف حروف قلقلہ کے 5 حروفوں میں سے آیا ہے. جیسے اق، حمزہ قاف زبر اق، حمزہ قاف زبر اق، حمزہ تا زبر ات، حمزہ با زبر اب. یہاں پہ دیکھیے قلقلہ ہوگا. یہاں جو با آ گیا یہ حروف قلقلہ میں سے آ گیا، لیکن وہاں ہم جو پڑھ رہے تھے وہاں ہمیں مشق ہی اس چیز کی کرنی ہے کہ ٹھہراؤ آ جائے لفظ میں. آپ لوگ جو بتا رہے ہیں وہ آپ لوگوں کی بات غلط نہیں ہے، آپ لوگوں کی بات صحیح ہے کہ حروف قلقلہ جو ہیں اس کی آواز ڈبل ہوگی، بالکل اس کی آواز ڈبل ہوگی، اس میں کوئی دو رائے نہیں. لیکن جزم کا جو ہم قاعدہ پڑھ رہے ہیں، جزم کا قاعدہ ہمیں مشق ہی اس چیز کی کرنی ہے کہ آواز ٹھہر جائے. آپ کو اس کی مشق ہو جائے. بالکل بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ جب ہم آگے قلقلہ کا پڑھیں گے تو بالکل اس کا پڑھیں گے، تب وہاں آپ کو آواز وہاں ڈبل کرنا پڑے گا کیونکہ پھر وہ قلقلہ کا قاعدہ ہے. لیکن جزم میں ہم اس چیز کو ہی پڑھ رہے ہیں کہ آواز ہمیں روکنا ہے، آواز ہمیں وہاں ٹھہرا، اس چیز کی ہمیں پریکٹس کرنی ہے. پھر چاہے وہاں با آئے، پھر چاہے وہاں تا آئے، چاہے حروف قلقلہ میں سے ہو چاہے حروف قلقلہ میں سے نہیں ہو، لیکن ہمیں اس چیز کی مشق کرنی ہے. ٹھیک ہے؟ جی شیخ، ہاں انشاءاللہ. اس کے بعد اگر حروف قلقلہ کے جو الفاظ ہیں اس میں اگر نہیں ہو پاتا ہے تو پھر زیادہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اور اس کے علاوہ جو حروف ہیں ان میں تو ڈبل آواز نہیں آنی چاہیے. لیکن کوشش یہاں یہی رہے کہ ہمیں ہر ہر لفظ کو روک کر پڑھنا ہے، ہر لفظ کو ٹھہر کر پڑھنا ہے تاکہ اس چیز کی مشق ہمیں ہو جائے. اب ہم وہاں پر پڑھ لیں، جیسے اب پڑھ لیں، پھر اس کے بعد ات پڑھ لیں، اس کے بعد اور بھی جو حروف آ جائے اس کو ہم پڑھیں تو اس میں کنفیوژن ہو جائے گا کہ کہاں ڈبل کرنا ہے کہاں نہیں کرنا ہے. تو پہلے ایک چیز کو آپ لوگ پڑھیں کہ ہمیں آواز کو روکنا ہے، ٹھہرنا ہے. پھر جب آگے قلقلہ پڑھیں گے تو قاف تابا جیم دال اس کا ہم الگ سے پڑھ لیں گے. ٹھیک ہے؟ جی شیخ جی. اور کوئی مسئلہ؟ نہیں، الحمدللہ کلیئر ہے. ٹھیک ہے ٹھیک. تب اس کی پریکٹس کر کے آئیے، وہاں آواز آپ کو ٹھہرانے کی کوشش کیجیے، اس چیز کی مشق کریے بس کہ آواز ہماری ٹھہرے. نہیں ابھی دونوں چیزیں ایک ساتھ ہو جائیں گی تو دونوں چیزیں میں تھوڑا کنفیوژن ہو جائے گا. جی ٹھیک ہے. تو پھر اب تو دھیرے دھیرے وقت بھی ہونے لگا. وہ بات بھائی معذرت چاہتے ہیں، آپ سے بولا تھا میں نے لیکن آپ کا وقت میں نے دوسری جگہ لگا دیا. پھر انشاءاللہ موقع دیا جائے گا آپ کو دوسرے دن کیونکہ وقت بھی پورا ہونے لگا ہے. تو اس چیز کی مشق، اور اس سب سے پہلے اس کا قاعدہ، جو اس کا قاعدہ ہے نا وہ آپ لوگ یاد کر لیجیے. ہم قاعدہ پوچھیں گے کل، اور قاعدہ سب کا یاد ہونا چاہیے. قاعدہ یاد ہوگا تبھی ساری چیزیں دماغ میں بیٹھیں گی اور درست ہو جائیں گی. نہیں نہیں معذرت کی کوئی بات نہیں ہے، کوئی معذرت نہیں، بلکہ آپ نے جو پوچھا وہ صحیح پوچھا. اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، آپ کی کنفیوژن جو تھی وہ دور ہو گئی. تو ہمیں یہاں بس یہی جاننا تھا کہ اس چیز کو ہمیں ٹھہر کر پڑھنا ہے، ٹھہرنے کی مشق یہاں ہمیں کرنی ہے، چاہے وہ حروف قلقلہ میں سے آئے چاہے نہ آئے، ہمیں یہاں اس چیز کا مشق کرنا ہے. اب تاکہ ہماری آواز ڈبل نہ ہو، تاکہ ہم اس کو جان جائیں. بعد میں ہم جب قلقلہ کا پڑھیں گے نا تو پھر اس چیز کو ہم صحیح سے پڑھیں گے انشاءاللہ. تب وہاں بتا دیا جائے گا کہ یہ 5 حروف جو ہیں، جیسا کہ میں نے بتایا کہ ہر جگہ نہیں ہوگا، بس حروف قلقلہ کے جو حروف ہوں گے وہیں ڈبل ہوگا. ٹھیک ہے؟ تو یہی آپ لوگوں کا آج سبق ہے. آپ یہ جو حروف جو جزم کا جو قاعدہ ہے اس کو یاد کر کے اور اس کی مشق کر کے آئیں. ٹھیک ہے. تو پھر انشاءاللہ آگے دیکھا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے آسانی کرے. ٹھیک ہے. تب ختم کرتے ہیں یہیں پہ آج کا کلاس انشاءاللہ. پھر ملتے ہیں اگلے سبق میں. تب تک کے لیے اللہ تعالیٰ آپ لوگ کو خوش رکھے، سلامت رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.